ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کونین میں سرچشمہ فیضان ہے کلمہ، کونین میں سرچشمہ فیضان ہے کلمہ، توحید و رسالت کا نگہبان ہے کلمہ، اللہ کا مخلوق پہ احسان ہے کلمہ، اللہ کا مخلوق پہ احسان ہے کلمہ، مخلوق کی تصدیق کا سامان ہے کلمہ۔ اللہ کا مخلوق پہ احسان ہے کلمہ، مخلوق کی تصدیق کا سامان ہے کلمہ۔ دنیا کے لیے امن و مساوات کی دعوت، دنیا کے لیے امن و مساوات کی دعوت، انسان کے لیے خیر کا اعلان ہے کلمہ، انسان کے لیے خیر کا اعلان ہے کلمہ، انسان کے لیے خیر کا اعلان ہے کلمہ۔ اس دل میں کوئی غیر جگہ پا نہیں سکتا، اس دل میں کوئی غیر جگہ پا نہیں سکتا، جس دل کا شب و روز نگہبان ہے کلمہ، جس دل کا شب و روز نگہبان ہے کلمہ۔ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، جس میں اللہ کی الوہیت کا بیان ہے، محمد الرسول اللہ جس کے اندر حضور کی رسالت کا بیان ہے، لا الہ الا اللہ اس میں اللہ کا ذکر ہے، محمد الرسول اللہ میں حضور کا ذکر ہے نا۔ لا الہ الا اللہ توحید کے بارے میں تفصیل دے رہا ہے، توحید کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو محمد الرسول اللہ رسالت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ اللہ کا ذکر ہے، کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر اس کی شان، اس کا مرتبہ، اس کی بلندی کیا ہے؟ تو قرآن اس کے لیے کہتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اللہ کا ذکر بڑے سے بڑی کوئی چیز ہے، اس بڑی سے بڑی چیز سے بھی بڑا ذکر کس کا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر جو ہے تمام ذکروں سے بڑا ہے۔ کیا بڑا ہے؟ تمام ذکروں سے بڑا ہے۔ اور کلمے میں کس کا ذکر ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر ہے۔ پھر قرآن کریم کے اندر ایک مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا فرماتا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا۔ کیا کیا؟ یعنی نبی کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا۔ کیا کیا؟ اب غور کرنے کا مقام ہے، پہلے جس کا ذکر
ایک ہے ذات، ایک ہے ذکر. کیا ہے؟ ایک ہے ذات، ایک ہے ذکر. ذکر یعنی یاد، جس کی یاد ہی سب سے بڑی ہے. کیا ہے؟ اس کی یاد بھی اتنی بڑی ہے اور اتنی کامل ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں. کیا ہے؟ وہ سب سے بڑی ہے. اکبر کہا گیا اس کو. کیا کہا گیا؟ تو اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس عظیم ذات نے اپنے خاص صفات سے جب اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا ہوگا تو کتنا بلند کیا ہوگا. اپنے نبی کے ذکر کو اگر بلند کیا ہوگا تو کتنا بلند کیا ہوگا ہم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. قرآن نے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو تمہارے لیے بلند کر دیا. اللہ نے نبی کے ذکر کو بلند کر دیا. اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. کیا ہے؟ اور نبی کے ذکر کو اللہ نے سب سے بلند کیا. اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، یعنی سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند و بالا ہے. اور نبی کا ذکر جس کو اللہ نے سب سے بلند و بالا کیا. کیا کیا؟ اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو کیا کیا؟ ایک دم بلند و بالا کیا. تو یہاں کلمہ طیبہ کے اندر لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کا سب سے بلند جو ذکر ہے وہ بھی موجود ہے، اور جو ہمارے نبی کا جو ذکر اللہ نے سب سے بلند کیا ہے اس نبی کا بھی ذکر کلمے میں موجود ہے. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ سب سے افضل ذکر ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ سب سے افضل ذکر ہے. تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس میں اللہ کا جو بلند ذکر ہے وہ بھی موجود ہے اور حضور کا جو بلند ذکر ہے وہ بھی موجود ہے. دو بلند ذکر والوں کے ذریعے کلمہ جو ہے افضل الذکر ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ تمام ذکروں سے افضل و اعلیٰ بلند و بالا ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کلمہ طیبہ جو ہے یہ افضل ترین ذکر ہے. کیا ہے؟ یہ جو ذکر کلمے کا ذکر جو ہمیں جو ملتا ہے اور کلمے کا ذکر کی جو تلقین ہوتی ہے یہ سب سے افضل ترین ذکر ہے. اور کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے کائنات پیدا کرنے کی سوچی تو اس نے جو ہے حضور کے نور کے بعد سب سے پہلے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ لوح محفوظ ہے. کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قلم کو پیدا کیا. کیا کیا؟ ہاں، یعنی اللہ رب العزت نے لوح و قلم کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد قلم کو حکم دیا. قلم کو حکم دیا. کیا حکم دیا؟ کہ اے قلم لکھ. تو قلم نے کہا ہے اللہ میں کیا لکھوں؟ فرمایا لکھ لا الہ الا اللہ. کیا آپ کو یہاں لکھنے کے لیے؟ اللہ نے قلم کو لکھنے کا حکم دیا. کیا لکھنے کا حکم دیا؟ لا الہ الا اللہ. قلم نے لکھنا چالو کیا. کیا کیا؟ لکھنا چالو کیا. لکھتے 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 اس نے لا الہ الا اللہ کو لکھنے کے لیے 70,000 سال لگائے. کتنے سال لگائے؟ کتنے سال لگائے؟ کتنا سال لگائے؟ 70,000 سال میں اس نے پورا یہ جو تو لا الہ الا اللہ ہے اس چیز کو تمام کیا. سمجھ میں آئی بات؟ پورا طریقے سے جو اتنا حصہ جو ہے 70,000 سال میں لکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو جو ہے حکم دیا. کیا دیا؟ ہاں، قلم کو حکم دیا کہ لکھ. کیا حکم دیا؟ تو قلم نے کہا کہ کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لکھ محمد رسول اللہ. کیا لکھ؟ جب قلم نے جیسے ہی لکھنا شروع کیا
اور محمد رسول اللہ کے نام پاک پر پہنچا، جیسے حضور کے نام کی لکھنے کی شروعات کی تو اس نام کی ہیبت سے شک ہو گیا. کیا ہو گیا؟ شک ہو گیا. اور 7000 برس تک بے ہوش پڑا رہا. کتنے برس تک؟ کتنے برس تک؟ 7000 برس تک بے ہوش پڑا رہا. پھر جب ہوش آیا تو 7000 برس تک تھر تھر کانپتا رہا. کیا کرتا رہا؟ 7000 برس 7000 برس کتنے ہو گئے؟ 14000 برس. 7000 برس تک تھر تھر کانپتا رہا. پھر سجدے میں گرا اور 7000 برس سجدے میں رہا. کتنے برس؟ کتنے برس؟ پھر 7000 برس کے بعد سجدے سے سر اٹھایا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا. عرض کیا کہ اے اللہ کہ تیرے نام کے ساتھ یہ کس کا نام ہے؟ کیا پوچھا؟ کہ اے پروردگار کیا تیرے نام پاک کے سوا کوئی دوسرا نام بھی ہے جو اس درجے کا عظیم الشان اور بزرگ و برتر ہو؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے قلم ادب اختیار کر. کیا کر؟ کیونکہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہم زمین و آسمان، عرش و کرسی، لوح و قلم کچھ بھی پیدا نہ کرتے. ساری چیزیں ہم نے اسی نام والے کے لیے پیدا کیا ہے. سمجھ میں آیا؟ ساری چیزیں ہم نے، بلکہ اپنے رب ہونے کو بھی ہم نے اسی کے لیے ظاہر کیا ہے. کس کے لیے کیا ہے؟ یعنی اپنی ربوبیت کو بھی ہم اگر حضور کو پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا تو ہم اپنی ربوبیت کو بھی نہیں ظاہر کرتے. کیا کرتے ہیں؟ ہاں، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ربوبیت کو بالکل ظاہر نہ کرتا اگر یہ جو نام والے ہیں، یہ جو محمد رسول اللہ ہے، اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا. سمجھ میں آئی بات؟ پھر اس کے بعد کلمے نے محمد رسول اللہ، قلم نے محمد رسول اللہ لکھنا شروع کیا. کیا لکھنا شروع کیا؟ اور 70,000 برس میں، کتنے برس میں؟ کتنے برس میں؟ 70,000 برس میں کلمہ لکھا. لا الہ الا اللہ کو 70,000 برس، محمد رسول اللہ کو 70,000 برس، اور ان کے بیچ میں اس میں 7,000 برس تک، 7,000 برس تک، 7,000 برس تک بس سجدے میں رہا. 7,000 برس تک بے ہوش رہا. 7,000 برس تک کانپتے رہا. پھر 7,000 برس تک سجدے میں رہا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پورا کلمہ اگر آپ دیکھیں گے تو اتنے طویل عرصہ میں لکھا گیا. کتنے عرصہ میں؟ طویل عرصے میں رکھا جو ہے لکھا گیا. تو 7,000 برس کیوں لگے بھائی لکھنے کے لیے؟ تم کو بولنے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مشکل سے 2 سے 3 سیکنڈ ہے نا. اور اگر آپ کو لکھنے بھی دے دیا جائے تو بہت سے زیادہ سے زیادہ جو ہے 15 سیکنڈ لوگے لکھنے کے لیے. اگر ہر حرف لکھنے کے لیے 1 سیکنڈ لے لیے تو زیادہ سے زیادہ 20 سے 30 سیکنڈ لوگے. بتا رہی سمجھ میں؟ تو اتنا لکھنے کے لیے قلم کو اتنا ٹائم کیوں لگا؟ کیا ایسا کیا لکھ رہا تھا؟ ایسا قلم کیا لکھ رہا تھا؟ تو اسی لیے جو ہے کہتے ہیں نا کچھ مشائخ نے، بزرگوں نے جو ہے اس کی طرف اشارہ سے جو ہے اشارہ کیا ہے. بزرگوں نے کیا کیا ہے کہ کلمہ جو ہے پوری کائنات کا مدار ہے. کیا ہے کلمہ؟ کیا ہے کلمہ؟ پوری کائنات کا مدار ہے. یعنی کلمے ہی کی بدولت دنیا قائم ہے. کیا ہے؟ بدولت دنیا قائم ہے. اب اس کو ایسا بھی سمجھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ دنیا میں جب تک ایک بھی ایمان والا ہوگا کیا ہوگا؟ تو قیامت نہیں آئے گی، تو قیامت نہیں آئے گی۔ یعنی ایک بھی کلمہ پڑھنے والا ہوگا تو قیامت، تو پتہ چلا ایک کلمے نے قیامت کو روک رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ بات آئی سمجھ میں؟ ہاں، یہ تو الزام ہے جو التزامی معنی میں کہا اس کی فضائل کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ تو طویل عرصے میں کلمہ لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ ہاں، اور حقیقت یہ ہے کہ پوری کائنات کلمے کے اندر ہے۔ کیا ہے؟ کائنات کا ذرہ ذرے کو کلمے نے احاطہ کر رکھا ہے۔ کیا ہے؟ جو کلمے کی حقیقت کو جب آپ پہنچو گے تو کلمے کی حقیقت نے پوری کائنات کو جو ہے اپنے اندر سمو رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ ہاں، کلمے سے کوئی شے باہر نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ہر شے کلمے کے اندر ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، لیکن کلمے کی حقیقت سمجھنا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کیا سمجھنا ہوگا؟ کلمے کی حقیقت سمجھنا ہوگا۔ تو یہ کلمہ کتنے عرصے میں لکھا گیا؟ 70,000 سال کے اندر لا الہ الا اللہ، اور 70,000 سال میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے کہ نہیں؟ تو اتنا طویل عرصہ کیا لگا کلمہ طیبہ کے بعد، اسی لیے یہ کلمہ طیبہ کو افضل الذکر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کونین میں سرچشمہ فیضان ہے کلمہ، توحید و رسالت کا نگہبان ہے کلمہ، اللہ کا مخلوق پہ احسان ہے کلمہ، مخلوق کی تصدیق کا سامان ہے کلمہ۔ اے دید کے محتاج ذرا دیکھ ادھر بھی، سرتابہ قدم جلوہ رحمان ہے کلمہ، ایمان کی خواہش ہے تو 100 بار کہوں گا، ایمان ہے ایمان ہے ایمان ہے کلمہ۔ اے قاری قرآن تجھے اللہ نظر دے، تو بول اٹھے بولتا قرآن ہے کلمہ، ہر رنگ میں موجود ہے کلمے کی تجلی، ہر رنگ میں موجود ہے کلمے کی تجلی، ہر نور کے شیدائی کا ارمان ہے کلمہ۔ اس دل میں کوئی غیر جگہ پا نہیں سکتا، اس دل میں کوئی غیر جگہ پا نہیں سکتا، جس دل کا شب و روز نگہبان ہے کلمہ۔ اے طالب حق مملکت ذکر و شغل میں، اے طالب حق مملکت ذکر و شغل میں، سب عاجز و محکوم ہے سلطان ہے کلمہ، سب عاجز و محکوم ہے سلطان ہے کلمہ۔ دنیا کے لیے امن و مساوات کی دعوت، انسان کے لیے خیر کا اعلان ہے کلمہ۔ یک سانس صحیح ہو تو اتر جاتا ہے دل میں، ایک سانس صحیح ہو تو اتر جاتا ہے دل میں، اے دوست نہ گھبرا بہت آسان ہے کلمہ، اے دوست نہ گھبرا بہت آسان ہے کلمہ، اے دوست نہ گھبرا بہت آسان ہے کلمہ۔ یہ کلمے کی فضیلت کی بات ہے۔ کس کی بات؟ کلمے کی فضیلت کی بات ہے، یہ کلمے کی عظمت کی بات ہے، اور یہ کلمہ جو ہے نا ہر چیز پر غالب ہے۔ کس پر ہے؟ ہاں ہاں، ہر چیز پر یہ کلمہ غالب ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز پر کلمہ غلبہ رکھتا ہے۔ کیا رکھتا ہے؟ اس کے نام کے برابر کوئی چیز نہیں، اس کے نام کے برابر کوئی چیز نہیں، کلمے کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے اور جو ان کے درمیان ہے اور جو کچھ ان کے نیچے ہے، اگر وہ تمام ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے میں کلمہ رکھ دیا جائے تو کلمے کا ترازو بھاری ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ کلمے کا ترازو۔ یہ کلمہ افضل الذکر ہے۔ کیا ہے؟ کلمہ کیا ہے؟ ہاں، کلمہ افضل الذکر ہے، کوئی ایسا ویسا ذکر نہیں ہے۔ اتنا ہی نہیں تو کلمہ جو ہے یہ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کیا کھول دیتا ہے؟
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک پلڑے میں کلمہ رہے اور ایک پلڑے کے اندر جو کچھ ہو وہ رکھ دیا جائے. کیا ہے؟ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ رکھ دیا جائے تو کلمہ وزنی نکلے گا. کیا نکلے گا؟ بات آ رہی سمجھ میں؟ کیا نکلے گا؟ ہاں تو سمجھ لو یہ ساری کائنات کلمے میں ضم ہے. کس میں ضم ہے؟ ہاں. اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ آسمان کے دروازے اس کے کھل جائے، کیا جائے؟ تو وہ اس افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جو ہے اپنا شیوا بنا لے، اپنا وظیفہ بنا لے، اپنا طریق بنا لے. کیا بنا لے؟ کیونکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں کہ وہ کلمہ پڑھے تو اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہ کھولے جائیں. کوئی بندہ ایسا نہیں، یعنی جو بھی کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کیا دیا جاتے ہیں؟ آسمان کے دروازے جو ہے کھول دیے جاتے ہیں. اتنا ہی نہیں، آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ سیدھا عرش تک پہنچ جاتا ہے. کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ ہاں کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ عرش تک پہنچ جاتا ہے. اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا ہے، بلا کر عرش پر خود حق نے جب تصدیق فرما دی، شب معراج پورا ہو گیا کلمہ محمد کا. شب معراج پورا ہو گیا کلمہ محمد کا. جبین عرش پر حق نے لکھا کلمہ محمد کا. صفات و ذات کا پردہ بنا کلمہ محمد کا. صفات و ذات کا پردہ بنا کلمہ محمد کا. یہ کلمے کی فضیلت بڑی عظیم الشان ہے. کیا ہے؟ ہاں یہ کلمہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے. یہ کلمہ تمام مشکلوں کی آسانی کا نام ہے. کس کا ہے؟ ہاں یہ کلمہ جو ہے آپ کے نامہ اعمال کو وزن کر دینے کا نام ہے، وزنی کر دینے کی چیز ہے. کیا ہے؟ کلمہ طیبہ میں اسم اعظم موجود ہے. کیا موجود ہے؟ ہاں کلمہ طیبہ ہی ہے جو ایمان کو تازہ کرتے رہتا ہے. کیا کرتے رہتا ہے؟ کیا کرتے رہتا ہے؟ ہاں ایمان کو تازہ کرتے رہتا ہے. اور اسی کلمے کے تعلق سے ایک واقعہ جو ہے یاد آ رہا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج ادا کرنے کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوا. کیا ہوا؟ گھر سے نکلا اور اپنی سواری کے رخ کو دوڑانا شروع کیا، مگر میری سواری ولایت روم کے ایک شہر قسطنطنیہ کی جانب چل پڑی. سواری کو تو کہاں لے کے نکلے؟ کعبہ کی جانب. کہاں نکلے؟ مکہ کی جانب. لیکن سواری کہاں چلی گئی؟ قسطنطنیہ چلی گئی. کہاں چلی گئی؟ قسطنطنیہ کی جانب چل پڑی. پھر اس کے بعد یہ قسطنطنیہ گئی، اب چلتی رہی تو آپ فرماتے ہیں میں نے اسے کعبہ معظم کی جانب لے جانے کی بڑی کوشش کی، مگر وہ قسطنطنیہ کی جانب ہی بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ میں قسطنطنیہ پہنچ گیا. کہاں پہنچ گئے؟ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پہنچ گئے؟ قسطنطنیہ پہنچ گئے. وہاں لوگوں کے ایک جمع غفیر پر نظر پڑی. وہاں دیکھا بہت سارے لوگ کھڑے، بہت بڑا لوگوں کا ہجوم ہے جو ایک دوسرے سے جو ہے بات چیت کر رہے ہیں، محو کلام ہے، ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں. میں نے بعض لوگوں سے صورتحال معلوم کی. جنید بغدادی کیا فرماتے ہیں؟ میں نے بعض لوگوں سے پوچھا کہ بھائی اتنے لوگ جمع کیوں ہیں، یہ لوگ آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے بادشاہ کی لڑکی پر دیوانگی کا دورہ پڑ گیا ہے، وہ پاگل ہو گئی ہے. دیوانگی کا دورہ پڑ رہا ہے. کیا پڑ رہا ہے؟ پاگل پن کا دورہ پڑ رہا ہے. اور کسی طبیب کی تلاش کی جا رہی ہے، کسی ڈاکٹر کو ڈھونڈا جا رہا ہے، کسی علاج کرنے والے کو ڈھونڈا جا رہا ہے. میں نے کہا میں اس لڑکی کا علاج کروں گا. سیدنا جنید بغدادی فرمائے کہ میں اس لڑکی کا علاج کروں گا. وہ لوگ مجھے شاہی محل میں لے گئے. جب میں دروازے کے قریب پہنچا تو اندر سے آواز آئی، اے جنید تو اپنی سواری کو کب تک ہماری طرف آنے سے روکتا رہے گا؟ کہاں سے آواز آئی؟ اندر سے آواز آئی. کہاں سے آواز آئی؟ کہ اے جنید تو اپنی سواری کو کب تک ہماری طرف آنے سے روکتا رہے گا، جبکہ وہ آپ کو ہماری طرف بلا رہی ہے، جبکہ سواری ہماری طرف بلا رہی ہے. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جب میں نے اندر قدم رکھا تو ایک حسین و جمیل عورت کو دیکھا.
ایک خوبصورت عورت کو دیکھا کہ سراپا جو ہے وہ خوبصورتی کا مجسمہ تھی، نظر پڑی جو کہ پاب زنجیر تھی، اس کو دیکھے، اس پہ نظر پڑی، خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی، لیکن اس کے پیر میں زنجیر لگی ہوئی تھی، وہ بندھی ہوئی تھی. کیا تھی؟ اس عورت نے مجھ سے کہا حضرت میرے واسطے کوئی دوا تجویز فرمائے جس سے میں صحت یاب ہو جاؤں. کیا ہو جاؤں؟ صحت یاب ہو جاؤں اور میری دیوانگی جاتی رہے. میں نے اس سے کہا، حضرت جنید بغدادی نے اس سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ. کیا کہا؟ اس عورت سے کیا کہا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس عورت نے اپنے لیے دوا جب طلب کی، کیا کی؟ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اسے کیا پڑھنے کے لیے کہا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے کہا. اس نے باواز بلند کلمہ پڑھا، پڑھتے ہی زنجیر ٹوٹ کر گر گئی. جو اس کو زنجیر میں بندھی ہوئی تھی، پیروں میں زنجیر تھی، وہ زنجیر کیا ہو گئی؟ زنجیر ٹوٹ کر گر گئی. بادشاہ بہت ہی حیران ہوا اور کہنے لگا واللہ یہ کیا بات ہے، ماجرا کیا ہے، یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ تو سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی برکت ہے. کس کی برکت ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہاں، تو بادشاہ نے کہا قسم خدا کی کتنا پیارا کامیاب حکیم ہے کہ ایک پل میں میری لڑکی جو بیمار تھی اس کی جو تمام بیماری کو دور کر کے اسے اچھا کر دیا. کیا کر دیا؟ میں نے بادشاہ سے کہا تم بھی کلمہ پڑھ لو اور تمہارے بھی دل کی تمام بیماریوں کو دور کر لو. کیا کر لو؟ اور اس نے بھی کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بات سمجھ میں آئی؟ یہ کلمہ ہے. کیا ہے؟ جو کیسی سے سڑی بیماری کو بھی اچھا کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ خراب سے خراب تر بیماری کو اچھا کر دیتا ہے. ظاہری بیماری کو بھی اچھا کر دیتا ہے تو باطنی بیماری کو بھی اچھا کر دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جسم کی بیماری کو بھی اچھا کرتا ہے تو روح کی بیماری اور دل کی بیماری اور نفس کی بیماری کو بھی اچھا کرتا ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ تو یہ حکایت سے ہم کو کیا بات سمجھ میں آئی کہ ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے ذکر میں ہمیشہ کلمہ طیبہ رہنا چاہیے. کیا ہے؟ اور کلمہ طیبہ کی عظمت کو سمجھ کر کے ہمیشہ دم بدم ہر قدم پر موڑ پر جو ہے کلمے کے ساتھ اپنے ہر ساز کو سجانا چاہیے. کیا چاہیے؟ ہاں، ایک ساز صحیح ہو تو اتر جاتا ہے دل میں، ایک ساز صحیح ہو تو اتر جاتا ہے دل میں. اے دوست نہ گھبرا بہت آسان ہے کلمہ، اے دوست نہ گھبرا بہت آسان ہے کلمہ، اے دوست نہ گھبرا بہت آسان ہے کلمہ. اور ایک دفعہ کا واقعہ ہے. کیا ہے؟ کہ ایک کافر بادشاہ جو بہت ہی سخت دشمن اسلام تھا. کیا تھا؟ مسلمانوں کو یعنی بے در پہ بہت بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ لشکر اسلام اس کافر کے لشکر پر غالب آ گیا. کیا گیا؟ اور اس کافر بادشاہ کو زندہ پکڑ لیا. تمام مسلمان اس سے سخت ناراض تھے. اس بادشاہ سے مسلمانوں کو قتل پہ قتل کر دیتا تھا تو تمام مسلمان اس سے سخت ناراض تھے. اتفاقاً سب کی رائے ہوئی کہ اس کو تانبے کی دیگ میں بند کر دیا جائے. کیا کر دیا جائے؟ سب کی رائے کیا ہوئی؟ سب اس کو اتفاق ہو گیا سب کا اس بات پہ کہ اس کو تانبے کی دیگ کے اندر بند کر دیا جائے اور دیگ کا منہ ڈھانک کر، کیا کر کے؟ دیگ کا منہ ڈھک کر کے، اس کو ڈھانک کر کے اس کے نیچے آگ جلا دی جائے. جب دیگ گرم ہونے لگے اور اس کافر بادشاہ کو سخت تکلیف پہنچے یعنی اس کو سخت تکلیف پہنچے اور ایسا ہی کیا گیا. پھر ایسے ہی دیگ کو جو ہے بند کر دیا گیا اور جو ہے اس کے نیچے آگ جلا دی گئی. تو بادشاہ کو سخت تکلیف پہنچی. کیا پہنچی؟ تو اس نے اپنے سارے جھوٹے معبودوں کو اپنی مدد کے لیے پکارا. کیا کیا؟ جتنے جھوٹے معبود تھے، فلا، ڈھمکا، لات، منات، عزا، ہاں، پھر یہ گام وہ گام دھام، سب کو پکار لیا. کیا کر لیا؟ جتنے جھوٹے خدا تھے سب کو پکار لیا.
اور ان کو پکارتا رہا. اب لیکن بھائی کون تھا جو بھائی اس کی مدد کر سکتا؟ کوئی سب جو جھوٹا خدا تھا وہ کیا مدد کرے. پکارنے لگا کوئی ہے جو آج میری مدد کرے؟ میں تمہاری عبادت کرتا رہا, آج تم مجھے اپنے اور میرے دشمنوں کے بیچ میں سے چھڑاؤ گے اور مجھے بچاؤ گے. ایسی آہو پکارنے لگا, ڈھکن بند اندر کھولتے ہوئے اس کے اندر. وہاں تو پتھر تھے بھائی, وہ سب تو کیا تھے, وہ جس کو پوجا وہ پتھر کو پوجا. کیا پوچھا؟ پتھر کو پوجنے کے بجائے نور کی طرف اگر ہوتا, اللہ نور السماوات والارض کی طرف توجہ ہوتی تو ضرور کچھ کرم ہو جاتا نا. پتھر کو پوجتا تھا. پتھر کیا کر سکتا تھا؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. جب دیکھا کہ جب کوئی بھی کام نہ آیا, بادشاہ نے دیکھا کوئی بھی کام نہ آیا, جتنے خدا کو پوجتا تھا سب کو پکار لیا ایک ایک کر کے, 2 3 4 5 6 10 15 سب کو پکار لیا. جب دیکھا کہ کوئی کام نہیں کر رہا ہے, جتنوں کے لیے بڑی جس کے لیے کھانا کھلائی تھی, بڑی دعوتیں کیے تھے, بڑی قربانی کیے تھے, سب کو پکار لیا. جب دیکھا کوئی نہیں مدد کا آیا تو وہیں اس کے دل میں یہ آیا کہ جو پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اس کو بھی پکارا جائے. اللہ نے اس کو توفیق دے دی. کیا دے دی؟ اللہ نے اس کو توفیق دے دی کہ بھائی اس کے دل میں آیا کہ آؤ ذرا اس کو پکاروں, یہ جو مسلمانوں کا رب ہے, آؤ ذرا اس کو پکاروں. یہ جن بنا دیکھے جس کی عبادت کرتے ہیں ان کو پکاروں. آؤ ذرا اس کو پکاروں, یہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں. اور دیگی ہی کے اندر اس کے دل میں جو ہے توحید پیدا ہونے لگا. کیا پیدا ہونے لگا؟ ایمان پیدا ہونے لگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ چیز سمجھنا اس سے. اور پھر اس کے بعد اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہونے لگا. کیا لگا؟ یہ اس کی زبان سے جاری ہونے لگا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جیسے یہ منہ سے نکلنے لگا اور اس نے اپنے چہرے کو آسمان کی جانب اٹھایا. کیا بولا ہے؟ اپنے چہرے کو آسمانی کی جانب اٹھایا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے لگا. یکایک کیا ہوتا ہے؟ یکایک یہ ہوتا ہے کہ وہ آگ اس کے لیے گلزار بن جاتی ہے. کیا بن جاتی ہے؟ ہاں, یہ آگ اس کے لیے گلزار بن جاتی ہے, اور جتنی تکلیف جو اس کو ہوتی رہتی ساری تکلیف ختم ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ ہاں, جیسے ہے نا, اللہ رب العزت جس پہ فضل کرنا چاہے جب فضل کرنا چاہے, جس کو جیسے بچانا چاہے اللہ ہر حال میں بچا سکتا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو جیسے یہ کلمہ پڑھا, کیا کیا؟ جیسے یہ کلمہ پڑھا اسے اس کی دنیا بدل گئی اور ساری تکلیف سے نجات ہو گئی. کیا ہو گئی؟ کیا ہو گئی؟ تو یہ کلمہ طیبہ کفر سے نجات دینے والا ہے اور اللہ کے قرب میں لے کے جانے والا ہے. کیا ہے؟ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. کیا ہے؟ کہ جب فرعون غرق ہونے لگا. کیا ہونے لگا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام فرعون کے منہ میں مٹی ڈالنے لگے. کیا لگے؟ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرعون جب غرق ہونے لگا تو اس کے منہ میں مٹی ڈالنے لگے, اور اس کی وجہ یہ بتاتے اس وجہ سے ڈالنے لگے کہ کہیں وہ کلمہ نہ پڑھ لے. کہیں کلمہ پڑھ لے تو جو ہے اللہ کو رحم آ جائے گا. کیا آ جائے گا؟ سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا وہ کیا, وہ فدخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ, جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ جنت میں داخل ہو جائے گا. سمجھ میری بات؟ اور صرف اتنی سی بات, میں بات کو سمیٹتے ہوئے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سمجھو اس چیز کو. بحمد اللہ تعالی ہم تو ایسا کلمہ پڑھتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے ہم اپنی سانسوں سے کلمہ کو جدا نہیں کرتے. کیا ہے؟ ہاں, زبان تو رک سکتی ہے, سانس نہیں رکے گی. زبان تو رک سکتی ہے لیکن دم نہیں رکے گا. جب تک دم میں دم ہے تب تک ہم کلمہ پڑھتے رہیں گے. کیا رہیں گے؟ جب تک دم میں دم ہے. ہو سکتا ہے مرتے وقت زبان پہ فالج ہو جائے. کیا ہو جائے؟ لقوہ ہو جائے, زبان نہ چلے, سب کچھ ختم ہو جائے, لیکن آخری دم بھی جو ہے دم جاری ہوگا. کیا ہوگا؟
تو ہمارا خاتمہ کلمے پہ ہونے والا ہے. کس میں ہونے والا ہے؟ کس میں ہونے والا ہے؟ کلمے پہ ہوگا. اس لیے شکر ادا کرنا. کیا کرنا؟ اور ہمارے وہاں کلمے کی تلقین ہوتی ہے، اور ہمیشہ جو ہے ہم کو اسی طریقے کے ہمارے مشائخ ہم کو تعلیم دیتے ہیں، ایسی زندگی گزارو گویا یہ جان لو کہ اب آج ختم، یہ میرا آخری دن ہے، آخری لمحہ ہے. کیا لمحہ ہے؟ آج ہی میں مرنے والا ہوں، آج ختم، اینڈ ہونے، آج ہی مجھے موت آنے والی ہے، یہ میرا لاسٹ ٹائم ہے. کیا ہے؟ یہی سوچ کر کے جینے کے لیے کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو کہا جاتا ہے نا. یہ سوچ کر کے جینے کی تلقین ہوتی ہے. تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کیا ہے کہ اب ہماری موت ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ اب موت سے نہیں. کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا؟ کہاں گیا؟ یہ تو دنیا قید خانہ ہے. مومن جب نکلتا ہے تو وہ اصلِ اپنے وطن میں پہنچ جاتا ہے. کہاں پہنچ جاتا ہے؟ اور مومن کے لیے کچھ اور ہی منزلیں ہیں، کچھ اور ہی عالم ہے، اور کچھ اور ہی چیز ہے. کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے ہم لوگ ہمیشہ کلمے کی ورد میں رہتے ہیں. کس میں رہتے ہیں؟ کلمے کے پتہ نہیں کون سی دم پہ نکلے. کیا نکلے؟ جس دم نکلے اس دم تو دم ہی کلمے سے نکلے گا. کیا نکلے گا؟ اس لیے ہمارے دم میں ہی بس گیا ہے کلمہ. کیا بس گیا ہے؟ ہاں، یہ کلمہ بہت عظیم چیز ہے. یہ کلمہ بہت عظیم چیز ہے. جبین عرش پر حق نے لکھا کلمہ محمد کا. جبین عرش پہ حق نے لکھا کلمہ محمد کا. صفات و ذات کا پردہ بنا کلمہ محمد کا. ازل میں حق تعالی نے پڑھا کلمہ محمد کا. محمد نے محمد سے سنا کلمہ محمد کا. سرے میثاق نبیوں نے دل و جاں سے گواہی دی. زبان من عرب سے جب سنا کلمہ محمد کا. صفے ارواح میں تصدیق کی صدیق اکبر نے. علی نے بطن مادر میں پڑھا کلمہ محمد کا. جہاں قلب و نظر نے معجزات مصطفیٰ دیکھے، تہے دل سے صحابہ نے کہا کلمہ محمد کا. بلا کر عرش پر خود حق نے جب تصدیق فرما دی، شب معراج پورا ہو گیا کلمہ محمد کا. قسم اللہ کی اس نے دو عالم کے مزے لوٹے، خلوص دل سے جس نے پڑھ لیا کلمہ محمد کا. زمین سے آسماں تک ذرہ ذرہ ورد کرتا ہے، خدائی پڑھتی ہے صبح و مسا کلمہ محمد کا. جسے اللہ نے اپنے لیے مخصوص فرمایا، اسے بالقلب حاصل ہو گیا کلمہ محمد کا. کہاں کی آتش دوزخ یہ دوزخ کو بجھا دے گا. کہاں کی آتش دوزخ یہ دوزخ کو بجھا دے گا. صبح تک جب بھی دل سے آئے گا کلمہ محمد کا. صبح تک جب بھی دل سے آئے گا کلمہ محمد کا. میرا ایمان ہے واعظ یہ دنیا ہو یا وہ دنیا. میرا ایمان ہے واعظ یہ دنیا ہو یا وہ دنیا. یقیناً ہر جگہ کام آئے گا کلمہ محمد کا. یقیناً ہر جگہ کام آئے گا کلمہ محمد کا. دم آخر یا قبر و حشر میں کب بھول سکتا ہوں. دم آخر یا قبر و حشر میں کب بھول سکتا ہوں. کتاب دل پہ جس نے لکھ لیا کلمہ محمد کا. ہاں، دم آخر یا قبر و حشر میں کب بھول سکتا ہے. کتاب دل پہ جس نے لکھ لیا کلمہ محمد کا. کتاب دل پہ جس نے لکھ لیا کلمہ محمد کا. مقام آب و خاک و باد و آتش جاننا ہو تو، مقام آب و خاک و باد و آتش جاننا ہو تو، کسی زندہ نفس یمنی سے پا کلمہ محمد کا. کسی زندہ نفس یمنی سے پا کلمہ محمد کا. کہاں کی لاش اے صابر کفن تک گل نہیں سکتا. کہاں کی لاش اے صابر کفن تک گل نہیں سکتا. قدیر اللہ سے جس کو ملا کلمہ محمد کا. قدیر اللہ سے جس کو ملا کلمہ محمد کا. کہاں کی لاش اے صابر کفن تک گل نہیں سکتا. بیا معروف سے جس کو ملا کلمہ محمد کا. بیا فہمی سے جس کو ملا کلمہ محمد کا. ملا کلمہ محمد کا. وآخر الدعوانا الحمدللہ.